إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. ایام اذا ماہ محرم الحرام اقوام عالم میں جہاں جہاں سید الشہداء کے عزادار آباد ہیں وہ اپنے دل و نگاہ اور اپنی روح کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ تعزیت پیش کرنے کے لیے سید الشہداء اور کربلا کے شہیدوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو چکے ہیں. ایام اذا کے مناسبت سے ایک پروگرامز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس میں ان ایام میں آپ کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت سوچ سمجھ کے اس سلسلہ گفتگو کا عنوان اشک عزا ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام یہ عنوان قرار دیا گیا ہے. اور اس عنوان کے تحت آج ہماری پہلی گفتگو ہے جو اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے بطور ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. اور اس سلسلہ گفتگو میں امام حسین علیہ السلام ہی کے جملوں، انہی کے ارشادات اور انہی کے خطبات کی روشنی میں ہم کربلا کے میدان میں اس صدی یعنی یہ 1446 ہجری سے ہم 14 صدیوں قبل اپنے دل و دماغ اور اپنی روح کو لے جانے کی کوشش کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میدان کربلا پہنچتے تک مدینے سے روانگی 28 رجب اور 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آمد تک اس دوران امام حسین علیہ السلام نے جو خطبات ارشاد فرمائے، جو امام حسین علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے وہ مختصر ترین خطبات ہیں جو کہ تاریخ میں موجود ہیں، مگر ایک ایک خطبہ اور ایک ایک خطبے کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے قابل غور ہے اور قابل تجزیہ ہے. امام حسین علیہ السلام کے انہی خطبات میں سے ایک جملہ میں آپ کے سامنے ابتدا کر رہا ہوں کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص جو امام حسین علیہ السلام کو جانتا ہی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، بے ساختہ اس کی زبان پر ایک جملہ آیا کہ یہ کون ہستی ہیں جو اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جو کلام فرمایا اپنے خطبے کی روشنی میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے نحنو حزب اللہ الغالبون، فرماتے سنو ہم اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا گروہ ہے جو غالب آنے والا ہے. دیکھیے کس انداز میں امام حسین علیہ السلام نے اس شخص جو کہ امام حسین علیہ السلام سے واقف ہی نہیں ہے تعارف کیا کرا رہے ہیں کہ ہم اہل بیت پیغمبر اللہ کا گروہ ہیں جو کہ غالب آنے والا ہے، یعنی جو ڈومینیٹ کرے گا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے کس قدر برجستہ انداز میں اہل بیت علیہ السلام کی رہتی دنیا تک برتری کو ایک جملے کے ذریعے ثابت کیا. اور پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ ہیں، ان کے پاک و پاکیزہ اہل خاندان ہیں اور ثقلین میں سے ایک ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک مزید جملہ ارشاد فرمایا کتاب قرآن کے حوالے سے، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کتاب الہی یعنی قرآن مجید کی تفسیر کے لیے، یعنی اس کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے ہم ہی پر اعتماد کیا گیا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک مورخ کے لیے ایک جملے کو محفوظ کر دیا کہ جب بھی کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھنا چاہے گا تفسیر کے انداز میں، آسان اور سہل انداز میں، تو اس کے لیے خداوند عالم نے جن مبارک ہستیوں پر اعتماد کیا ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں. اور پھر فرماتے ہم اس کی تعویل و تشریح سے دور نہیں ہیں، یعنی قرآن مجید کی تعویل و تشریح ہم سے دور نہیں ہے بلکہ اس کے حقائق اور معرف کا اتباع کرنے والے، یعنی جو کچھ قرآن میں ریالٹیز بیان کی گئی ہیں اور جو کچھ خداوند عالم کی جانب سے عرفانی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے
ان کی اتباع کرنے والے یعنی ان کو فالو کرنے والے ہم ہیں، یعنی ہم وہ ہیں جو کہ رہتی دنیا تک انسانوں کو یہ بتاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے اپنی حیات مبارکہ کے ذریعے کہ قرآن کے حقائق کیا ہیں اور پھر قرآن کا اتباع کس انداز میں کیا جانے والا ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید ہی کے جملے سے استفادہ کیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی۔ اور اگلا جملہ جو کہ قرآنی جملہ وہ کیا؟ میں یعنی خداوند عالم یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو باخبر کرتا ہوں کہ خبردار شیطان کی آواز پر کان مت دھرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس بات پر اور امام حسین علیہ السلام کے اس خطبے میں جس میں امام حسین علیہ السلام نے خاندان عصمت و طہارت یعنی خانوادہ رسول کی جو عظمت اور برتری کا ایک واشگاف انداز میں میدان کربلا میں کھڑے ہو کر جو فوج اشقیہ کے سامنے اعلان کیا، اور ایک ناواقف شخص کے سامنے جس طرح سے خاندان عصمت و طہارت کی عظمت کو بیان کیا، اور پھر قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے جو قرآنی تاکیدیں ہیں ان کو کس طرح سے بیان کیا، یہاں ایک ایک لفظ پر ہمیں غور کیے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے لے کے کربلا تک اور پھر اپنی شہادت تک جو جو جملے ارشاد فرمائے اپنے خطبات کی شکل میں، چاہے وہ خطبے اپنے اصحاب سے بیان کیے ہوں یا فوج اشقیہ سے امام حسین علیہ السلام نے کیے ہوں، اس میں امام حسین علیہ السلام نے خاص طور پر جس چیز پر زور دیا، جس پر توجہات خاص کو ملحوظ خاطر رکھا، وہ تھا تقوی اور پرہیزگاری۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے جن جملوں کا سہارا لیا وہ جملے بہت اہم ہیں، بہت معنی خیز جملے، اور امام نے وہ جملے کس کے سامنے بیان کیے؟ اپنے اصحاب باوفا کے سامنے۔ کون اصحاب باوفا؟ جو کہ اس زمانے میں تقوی و پرہیزگاری میں اتنے بلند مقام پر تھے کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ 72 وہ چنیدہ افراد تھے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی رفاقت کے لیے میدان کربلا کے لیے منتخب کیا۔ تو سوچئے وہ کس درجے پر تقوی و پرہیزگاری کی منزل پر فائز ہوں گے۔ مگر امام حسین علیہ السلام ان کو بھی یہ ارشاد فرمانے ہیں تقوی و پرہیزگاری کے ذیل میں، کیا فرماتے ہیں؟ قالا علیہ السلام بعد الحمد والثنا، یعنی امام حسین علیہ السلام امام عالی مقام نے خدا کی حمد و ثنا اور خدا کی صفات بیان کرنے کے بعد جو ارشاد فرمایا، دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو جو خطبات بیان کیے، پہلے خدا کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چاہے اپنے اصحاب سے چاہے فوج اشقیہ سے کلام کیا ہو، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا متن بیان کیا۔ اب امام فرماتے ہیں کیا جملہ ہے؟ عباد اللہ، یعنی اے اللہ کے بندو، اور پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر خاص طور پر امام حسین علیہ السلام نے جس حوالے سے وارن کیا، جس حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر جس چیز سے بچے رہنے کی تاکید کی، جس چیز سے چوکنا رہنے کی تاکید کی، وہ کیا تھا؟ دنیا کی طرف سے ہوشیار رہو، اس دنیا کی چیرہ دستیوں کی طرف سے ہوشیار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین اگلے جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کیونکہ، اب وضاحت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا اور اس کی زندگی اگر کسی کے لیے باقی رہتی تو انبیاء کرام اس کے لیے سب سے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ہمیشہ ہی یعنی اس دنیا میں باقی رہتے، مگر نہیں، اس فانی دنیا اور اس فانی دنیا میں ہر شخص کو ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر رضائے پروردگار سے بہت نزدیک اور اس کے فیصلوں پر بہت زیادہ راضی رہنے والے تھے، یعنی انبیاء کرام جو کہ اللہ کی رضا پر سب سے زیادہ راضی رہنے والے تھے، اگر یہ دنیا باقی ہی رہتی تو پھر تو انبیاء کرام سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تھے کہ اس دنیا پر بھروسہ کیا جاتا۔ مگر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو پیدا ہی آزمائش کے لیے ہوئی ہے، اس دنیا میں تم ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہو، ایک آزمائش کے لیے آئے ہو، یہ آزمائش گاہ ہے، یہ تجربہ گاہ ہے جہاں تمہیں کوئی ایک امتحان دینا ہے، یہ ایک الہی امتحان ہے، اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے ایک امتحان گاہ ہے یہ دنیا کی سرزمین۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے باشندوں کے لیے موت اور فنا مقرر، یعنی ایک ڈیفینیٹ ڈے ہے جو کہ ہر انسان کی موت کا ڈیفائن کر دیا گیا، جو اس کی تقدیر کا حصہ ہے، اور اس سے کوئی بھی انسان کسی بھی صورتحال میں پہلو تہی نہیں کر سکتا، چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور پھر اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں یہاں کی نئی چیزیں وہ سیدھا ہونے والی ہیں، یعنی جن کو آج تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی وہ ماڈرن ریالٹیز ہیں، کچھ جدید چیزیں، کل کو یہ چیزیں ایبسولیٹ ہو جائیں گی،
کل کو یہ چیزیں بوسیدہ ہو جائیں گی، کل کو یہ چیزیں دقیانوس ہو جائیں گی. جیسے ہم سے پچھلے زمانوں کے جو لوگ تھے، آج جب ہم ان کی چیزوں کو، اس زمانے کے پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنی کنونشنل پروڈکٹس تھیں، کتنی وہ آرتھوڈاکس تھیں. اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ یہاں کی ہر نئی چیز ایک دن بوسیدہ ہو جانے والی ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں کہ اس دنیا کی نعمتیں زوال پذیر ہونے والی ہیں، ایک دن ان کو زوال پذیر ہو کر رہنا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں کا سرور نامشہور ہے. یعنی اس دنیا میں جو بھی تمہیں لذت حاصل ہو رہی ہے، جو بھی تم سرور حاصل کر لو، ایک دن اس سرور کو اختتام پر کو پہنچنا ہے. اس دنیا کی جس چیز سے بھی تم رغبت لگائے ہو، ایک نہ ایک دن اس رغبت کو ختم ہو کر رہنا ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کی منزل تک سب کو پہنچنا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جو اس منزل تک پہنچنے سے باقی رہے گا. ہر ایک اس منزل تک پہنچ کے رہے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ گھر خالی ہونے والا ہے، یہ گھر خالی ہونے والا ہے. اس کو تم سمیت دنیا کا ہر انسان اس دنیا کو ایک دن خالی کرنے والا ہے. اور پھر فرماتے ہیں آخری جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اس سلسلہ پروگرام کو پیش کرتے ہوئے اشک عزا کے عنوان سے، امام حسین علیہ السلام کا کلیدی جملہ ہے، ان کے خطبے کا سب سے اہم ترین جملہ ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا سے اسٹریٹجی دی ہے، ایک مومن کے لیے اسٹریٹجی دی ہے، ایک امام کے چاہنے والے کو، امام کے فالوور کو ایک اسٹریٹجی دی ہے. وہ کیا ہے؟ زاد راہ مہیا کرنا. جو تمہارا آخرت کا سفر ہے اس کے لیے تم تیاری کرو، آج سے تم اس کے لیے پریپریشن کر لو. اور تمہارے پاس جو بہترین پریپریشن ہے، بہترین تیاری، وہ امام فرماتے ہیں تقویٰ. اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے رہو، گناہوں کی آلودگیوں سے بچاتے رہو، شیطان کے ہیلوں بہانوں، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. یہی تمہارا بہترین ارینجمنٹ ہے، یہی تمہاری بہترین پریپریشن ہے تمہاری آخرت کے لیے. اور پھر آخری جملہ امام نے وہی فرمایا، اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پاؤ. کتنا خوبصورت جملہ ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی یہ جو تمہارا اللہ سے ڈرے رہنا ہے، یعنی گناہوں سے اجتناب کیے رہنا ہے، اپنے آپ کو نفس کی آلودگیوں سے بچائے رہنا ہے، یہی ہے جو تمہاری کامیابی کی بنیاد ہے. تو بس عزادارو، امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے اس حاصل جملہ اور خطبے کے اس نکات پر غور کرنے کے بعد ہمیں ایک دکھیاری ماں کو بھی پرسہ پیش کرنا ہے، جو جہاں بھی کوئی فرش عزا کسی بھی انداز میں بچھاتا ہے، کسی بھی انداز میں عزائے حسینی کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اپنے اشکوں کو رواں کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہوتا ہے، وہاں ایک مستور، ایک بی بی اپنے رومال میں عزاداروں کے اشک سمیٹنے کے لیے آمادہ و تیار نظر آتی ہے. بس انہی بی بی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے رومال مقدس میں میرے اور آپ کے اشکوں کا ایک ہدیہ، ایک تبرک کے طور پر، اور یہ تبرک اپنے وقت امام کو ہدیہ کرتے ہوئے مصائبی جملے، اور مصائبی جملے بھی میں امام حسین علیہ السلام کے خطبے سے ہی استفادہ کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام ہی کے جملوں سے استفادہ کر رہا ہوں. یعنی مصائب امام حسین علیہ السلام بزبان امام حسین علیہ السلام، بزبان سرکار سید الشہداء علیہ السلام. تو عزادارو، مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نواسہ رسول، سبط رسول امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے، رات کا وقت تھا، امام اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں اور اپنے نانا کی قبر مطہر پہ پہنچتے ہیں، اور اپنے جد بزرگوار کو مخاطب کر کے اپنے جد کی روح کی توجہات خاص کو اپنی جانب مبذول کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور وہی جملے میں اپنے وقت امام کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو. اور پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، انا الحسین ابن فاطمہ انا فرخک وابن فرقتک. امام فرماتے میں بیٹا ہوں آپ کا، میں آپ کا فرزند ہوں، آپ کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں، آپ کی بیٹی کا فرزند حسین ہوں. کون حسین؟ جن لوگوں کو آپ نے اپنی امت کے درمیان چھوڑا، ان میں یہ نواسہ آپ کی نشانی میں ہی تو رہ گیا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے روح رسول کو کس انداز میں اپنی جانب توجہ خاص کو مبذول کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کی نشانی اب میں ہی تو باقی رہ گیا ہوں، میں ہی تو آپ کا نواسہ ہوں، جو کہ آپ کی نشانی ہوں، جو کہ آپ کے آثار کی نشانی ہوں. پھر امام فرماتے ہیں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو گواہ کرتے ہوئے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے پیغمبر خدا،
गवाह रहिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहती दुनिया तक ये मसाइबी जुमला छोड़ के गए कि ए अल्लाह के पैगंबर, गवाह रहिएगा इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे हक को ज़ाया किया और हमारी हिफाजत नहीं की। अज़दारों, एक लम्हे के लिए सोचो कि जिस वक्त ये जुमले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कब्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक में जवार में जब ये इरशाद किए होंगे तो रूह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में तड़प गई होगी। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला और कहा कि मैं आपकी बारगाह में ये फरियाद करता ही रहूँगा, ए मेरे नाना रसूलुल्लाह, मेरी ये फरियाद जारी रहेगी यहाँ तक कि मैं मुलाकात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बस अज़दारों, एक और रिवायत में ये भी मिलता है कि सरकार सैयदुल शुहदा रात में बैतुल शरफ से निकले, कब्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुँचते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करते हैं कि ए खुदा, मैं तेरे नबी का नवासा हूँ, अब जो मामला दरपेश है ए खुदाया वो तेरे इल्म में है। ए खुदाया, मैं नेकी से मोहब्बत करता हूँ, बुराई को नापसंद करता हूँ। ए ज़ुल जलाल वल इकराम, तुझको इस साहिब कब्र का वास्ता और उस हस्ती का वास्ता कि जो इस कब्र के अंदर है, जो इस कब्र के अंदर मौजूद है, ए खुदा मेरे इस मामले में मेरे लिए वही बात इख्तियार फरमा जिसमें तेरी खुशनुदी हो। उसके बाद अज़दारों, मैं ये जुमले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को दिया करते हुए कह रहा हूँ कि उसके बाद सरकार सैयदुल शुहदा का बुलंद आवाज में गिरिया हुआ, यहाँ तक कि सुबह नमूदार हुई। सरकार सैयदुल शुहदा का गिरिया जारी रहा, फरियाद जारी रही। अज़दारों, थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख लग गई, थोड़ी देर के लिए नींद आई तो देखा ख्वाब में आपके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं मेरे नवासे, ये देखो मेरे दाएं बाएं मलाइका मुकर्रबीन है और मेरे नवासे, मैं तेरा मुंतज़िर हूँ, आजा मेरे नवासे। हाय हुसैन, हाय मज़लूम हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रिhi। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।